امن کی صورت نکلے، اور امن کا راستہ یہ اصل راستہ ہے۔ یہ ریجن دنیا کا خوشحال ترین خطہ بن سکتا ہے اگر یہ مسئلہ کشمیر کا ایک منصفانہ حل نکلے، ہم پانی کے وسائل کو انسانی بنیادوں پر ہم اس کو ایڈریس کریں۔ سیاچن اور سرکریک کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، لیکن بات چیت سے ہوگا، جنگوں سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ آخری بات ابھی خالد قادری صاحب نے پنجاب کی میں نے ساری زندگی صوبے کی بات نہیں کی، نہ کسی فرقے کی بات کی ہے، ہماری ٹریننگ ہی نہیں ہے یہ۔ ہماری تو ٹریننگ ہے، پہلے ہیں مسلمان ہیں، پھر پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہوں گے جو بھی ہوں گے۔ لیکن کچھ عرصہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو مارشل لاء لگے ہیں پاکستان میں، انہوں نے ہمارے معاشرے کو، ہمارے سوشل فیبرک کو تباہ کیا ہے۔ مارشل لاء کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا۔ لیکن یہ تاثر پیدا کیا گیا، دہائیوں سے یہ کام کیا گیا، اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں اور باہر کی قوتیں بھی شامل ہیں کہ جی پنجاب جو ہے وہ پاکستان کو ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ اگر پنجاب کی آبادی 12 کروڑ کے لگ بھگ ہے تو یہ ہمارا گناہ تو نہیں ہے۔ ہم نے کتنی بار تقسیم ہونا ہے، اور یہ جو میں گفتگو اب کرنے لگا ہوں یہ پی ایم ایل این کا موقف نہیں ہے بالکل بھی۔ کل کو یہ نہ چلائے کہ یہ پی ایم ایل این کا ایک سینئر لیڈر تھا، یہ موقف دے رہا تھا، یہ میری ذاتی رائے ہے اور مجھے اپنی ذاتی رائے دینے کا بنیادی حق حاصل ہے، اور اسی وجہ سے میں نے کوئی سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا تاکہ میں ایک آزاد شہری کے طور پہ جو سمجھتا ہوں اس کا بیان کر سکوں۔ ضروری نہیں ہے کہ میری بات سے اتفاق کیا جائے۔ گزارش یہ ہے کہ بہت متون کیا گیا پنجاب کو، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں گالیاں اور گولیاں کھانے کو ملتی ہیں۔ یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب سے تعلق رکھنے والے اہل علم اور اہل دانش اگر وہ بات نہیں کریں گے تو گھیر کے پنجاب کو مجرموں کے کٹہرے میں لا کے ہسٹوریکلی کھڑا کر دیا جائے گا۔ اپنے تئیں کیا جا چکا ہے۔ ہم نے جھگڑا نہیں کرنا، ہم نے گالی نہیں دینی کسی کو، گولی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن تاریخ مسخ کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ جب بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا تو سب سے بڑی ڈویژن جو ہوئی ہے وہ ریجن کی، وہ ہوئی ہے بنگال کی، پنجاب کی اور کشمیر کی۔ تب خون بہا ہے پنجاب والوں کا اور کشمیریوں کا، ان کا اب بھی بہہ رہا ہے، اور یہاں پہ لاکھوں لوگوں کی قربانی دی گئی ہے، لاکھوں لاشیں تھیں بے گور و کفن، ہزاروں خواتین بچے اور بوڑھے ادھر رہ گئے۔ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ کیوں ذکر نہیں کرتا؟ جو لوگ وہاں کھاتے پیتے تھے، یہاں کہ انہوں نے مزدوریاں کی ہیں اور ان کی 3 نسلیں لگ گئی ہیں کم بیک کرتے ہوئے۔ ہم میں سے ہر خاندان کی ایک کہانی ہے، اور جب ہمارے بڑے ہجرت کر کے آ رہے تھے تو یہ پنجابی تو تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ کھول دیے، سینے کھول دیے اور انہیں اپنے ساتھ لگا دیا، اور جو اخوت ہے، مواخات ہے، اس کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ چند سال تھے مشکل کے ابتدائی، اس کے بعد سب ایک ہو گئے۔ اب دہائیوں سے یہاں پہ کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ برادری کے نام پہ کوئی ووٹ ہی نہیں دیتا، ووٹ ملتا ہے جماعت کے یا نظریے کے یا بیانیے کے نام پہ۔ تو سلجھاؤ آ گیا سارے معاملے میں۔ 65 کی وار ہوئی تو ہم وار فرنٹ پہ تھے، ہمارا خون بہا، اوروں کا بھی بہا، سب سے زیادہ ہمارا بہا۔ کہتے ہیں جی پنجاب کے لوگ مزاحمت نہیں کرتے۔ مزاحمت کسے کہتے ہیں؟ اپنوں کے خلاف مزاحمت شروع کرتے ہیں، یہ نہیں ہم کر سکتے۔ لیکن یہ بھی کوئی نہ کہے کہ مارشل لاء کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت نہیں کی گئی ہے۔ مارشل لاء کے خلاف جب ضیاء مارشل لاء لگا تو سندھ نے بہت مزاحمت کی، اور پنجاب میں جو بھٹو مرحوم کے ساتھی تھے انہوں نے بھی بے پناہ مزاحمت کی، کوڑے کھائے، وہ پھانسیوں پہ جھول گئے، یعنی جو ایک انسان کر سکتا تھا انہوں نے کیا۔ تو اسی طرح جب جنرل مشرف کا مارشل لاء لگا تو سب سے زیادہ جو ریزسٹنس تھی وہ پنجاب سے کی گئی، اور جب ایوب خان کا مارشل لاء لگا تھا تو ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی تھی اس میں تو بنگالی بھی شامل تھے، پنجابی بھی شامل تھے اور کراچی والے بھی شامل تھے، یہی شامل تھے جن کا میں نام لے رہا ہوں۔ انہوں نے ٹف ٹائم دیا تھا اس کو، ایوب خان کی آمریت کو۔
تو یہ روز تانے دینا، روز اس طرح کی باتیں کرنا بہت تکلیف دیتا ہے. یا وہاں سے سر کاٹ کے پنجابی مزدوروں کے، خاص طور پہ جو ساؤتھ پنجاب کے لیبررز ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں. تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ مزدور پالیسی میکرز ہیں؟ ان بیچاروں کا فیصلوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ سیولینز پہ حملے کر دیتے ہیں، ان کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں، کبھی آپ ٹرین پہ اٹیک کر دیتے ہیں، کبھی آپ ٹرین کی پٹری اکھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان میں کوئی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں. نہیں، یہ بلوچوں کو غلام بنانے کی تحریک ہے. یہ سازش ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈس انٹیگریٹ ہو اور چھوٹی چھوٹی سیٹلائٹ اسٹیٹس بن جائیں تاکہ کسی کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہے. تو ایک تو ہمیں اس لیے پنجاب کا مقدمہ لڑنا ہے کہ جناب پنجاب کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی ہے. دراصل سچ یہ ہے کہ پنجاب کا عام آدمی ہے یا بلوچستان کا، سندھ کا ہے یا کشمیر کا یا کے پی کے کا، یہ مظلوم ایک طرف ہیں اور پاکستان کے حکمران طبقات ظلم کرنے والے اور ناانصافی کرنے والے دوسری طرف. ان میں جرنیل بھی شامل ہیں، ان میں جج بھی شامل ہیں، ان میں خیر سے میری برادری پوری طرح شامل ہے، جو کبھی ادھر چلے جاتے ہیں اور کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، ایک جگہ ہم کھڑے ہی نہیں ہوتے. تو اس کے بعد معذرت کے ساتھ وہ علماء شامل ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں. پھر وہ اہل قلم ہیں جو بک جاتے ہیں اور ہر آنے والے کو امیر المومنین قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جب جاتا ہے تو اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اصل تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے ساتھ ناانصافی کی ہے. یہ پنجاب، کے پی، بلوچستان، کشمیر یا سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ مسئلہ بنایا جا رہا ہے. تو ہم نے پنجاب کے نوجوان کو مشتعل نہیں ہونے دینا، کیونکہ اشتعال پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اشتعال بڑا تو اس سے خرابی ہوگی. یہ یاد رکھیں پنجاب کے نوجوان کہ دشمن کا ٹارگٹ یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہاں پہ صوبے کے نام پہ لڑائی اور فساد ہو. یہ ہم نے نہیں ہونے دینا، اور ہمیں اپنے دلوں کو اسی طرح کشادہ رکھنا ہے. اور اس پنجاب کی سرزمین جو ہے یہ سب کی سرزمین ہے. سب آئیں رہیں، کھائیں پئیں، خوشی سے آباد رہیں اپنی فیملیز کے ساتھ. لیکن ہم اپنی بات اب کرتے رہیں گے. پہلے ہم بات نہیں کرتے تھے، شرما جاتے تھے یا مثلتاً بات نہیں کرتے تھے. اب اگر بات نہیں کی تو مجھے یہ لگتا ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے کہ پھر ہم غلطی کر جائیں گے بہت بڑی. ہمارے بعد آنے والے شاید اس کی تلافی نہ کر سکیں، کیونکہ پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا ہوگا. سو یہاں پہ جیسے پچھلے پانی کی بات ہو رہی تھی کہ جی ہم نہریں نہیں نکالنے دیں گے. بھائی جان نہریں کیوں نہیں نکالنے دیں گے؟ 91 کا واٹر ریکارڈ موجود ہے. پہلے آپ نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا اور کالا باغ ڈیم کو پولیٹیسائز کر دیا گیا. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ میرا ذاتی موقف ہے تاکہ کوئی اور یہاں پہ فائر ورکس نہ شروع ہو جائیں اس کے بعد. تو کالا باغ ڈیم جنہوں نے نہیں بننے دیا انہوں نے زیادتی کی ہے، اپنے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. صرف پنجاب کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اپنے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. آج رو رہے ہیں جی کہ بجلی بڑی مہنگی ہے، تو بجلی تو مہنگی ہونی تھی. جب آپ ہائیڈل پاور کرنے ہی نہیں دیں گے اور رونا شروع کر دیں گے اور پولیٹیسائز کر دیں گے چیزوں کو، تو پھر ہائیڈل پاور کہاں سے آئے گا آپ کے پاس؟ یہ درست ہے کہ دریائے سندھ کا ڈیلٹا جو ہے اس کو پروٹیکٹ ہونا چاہیے تاکہ سمندر اوپر کی طرف نہ آئے، پر بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی نا. دھرنے دینے سے، جلوس نکالنے سے، یا راستے بند کر دینے سے، یا لوگوں کا اربوں روپے کا آپ نے نقصان کر دیا دھرنے دے کے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. بالکل ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، حکومت نے بیٹھ کے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ بات کی ہے، اچھی بات ہے، پہلے کر لینی چاہیے تھی، بجائے اتنی تاخیر ہوئی پہلے ہو جانی چاہیے تھی یہ بات. اسی طرح جو چولستان کینال کا معاملہ ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان صرف سندھ میں نہیں ہے، پنجاب کے اندر بھی ہے. اس پر بات ہونی چاہیے یہاں پہ کہ پہلے گریٹر تھل کینال نے بننا ہے یا پہلے چولستان کینال نے بننا ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ کون سا علاقہ زیادہ فرٹائل ہے، جس کی سوئل زیادہ ایسی ہے کہ جلدی وہاں پہ پانی ہوگا تو گرینری جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. تو اگر یہ بحث ہی نہیں ہوگی اور یہ فیصلے ہو جائیں گے تو پھر سوالات بھی اٹھیں گے اور پھر اس طریقے سے انتشار پیدا ہوگا. سو جو ہوا ہے یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اور جس کسی کی بھی حکومت ہے، ذمہ داری یہ حکومتوں کی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو لے کے چلیں، وہ میری جماعت کی حکومت ہو یا کسی اور جماعت کی حکومت ہو، کیونکہ سیاستدانوں کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے. اور اگر نہیں آیا تو افسوس ہے کہ تاریخ میں انہی کا نام لکھا جائے گا، بھلے وہ سنہرے حروف سے لکھا جائے یا کالے حروف سے لکھا جائے، چونکہ الٹیمیٹلی ذمہ داری ان کے اوپر آئے گی، تاریخ انہی پر ذمہ داری عائد کرے گی. سو آج پاکستان میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، بڑی لمبی ہو گئی ہے، ضرورت اس امر کی ہے
کہ یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھ گیا اس کو کسی طریقے سے کم کیا جائے. اور میری بات اچھی لگے یا بری، بعض لوگوں کو بہت بری لگتی ہے، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. یہ اگر نظام چلتا رہا، آپ نے مجھ سے ظلم کیا، پھر میں نے آپ سے ظلم کیا، پھر آپ کا مینڈیٹ میں نے لے لیا، میرا مینڈیٹ آپ نے لے لیا، یہ کہیں فل سٹاپ لگنا چاہیے. بہت تماشا ہو گیا اس ملک کے ساتھ، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. اور اگر یہ بات سمجھ نہ آئی پاکستان کے ڈیسیژن میکرز کو، تو میں بہت آنیسٹی سے کہتا ہوں کہ قیادتیں مقبول ہیں یا قبول ہیں، باہر ہیں یا اندر ہیں. لوگ یہ قیادتیں جو ہیں ان سے پھر فیڈ اپ ہو جائیں گے. اور شاید میری ایج گروپ کے اندر تو اب تبدیلی والی ہمت رہ نہیں گئی، لیکن یہ جو ینگسٹر بیٹھے ہیں یہ ساری چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ہر وقت کی لڑائی یار، ہر وقت کی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ہر وقت ایک دوسرے پہ تانا بازی کرنا. ٹاک شوز میں جاتے ہیں تو سوکنوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہیں. میں کئی سال سے ٹاک شوز میں نہیں گیا، تو بھائی میں نہیں لڑ سکتا کسی کے ساتھ، سوکنوں کے ساتھ. نہ میں جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہوں، ایویں غلط دفاع کرتے جاؤ. ہر ایک نے اپنے لیڈر کو کوئی پتہ نہیں کون سا بت بنا لیا، انہیں انسانوں سے ہی محاورہ کر دیا. بھائی لیڈر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، وہ دیوتا نہیں ہیں، ان کو انسان ہی سمجھے. جہاں ٹھیک بات کرتے ہیں حمایت کریں، غلطی کرتے ہیں تو اس کو ان کو ٹوکیں گے یہ غلط ہے، یہ نہیں ٹھیک. لیکن یہ کلچر بھی ہمارے یہاں جو ہے یہ تقریباً دم توڑ چکا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بہت سی دیر مجھے برداشت کیا، میری بات سنی. ہم سب جہاں بھی ہیں، آپ میں سے کوئی کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ، یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. کسی پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ کو پاکستان میں جرم نہیں ہونا چاہیے.